کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی جگہ کا راز جو سائنسداں بھی نہیں سمجھ سکے، جہاں 9 تجربہ کار کو پیما ایک ہی رات میں غیر معمولی حالات میں موت کے گھاٹ اتر گئے، جہاں خیمے اندر سے پھٹے ہوئے تھے اور لاشوں پر ایسے زخم تھے جو کسی انسانی حملے کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ آج ہم ایک ایسے معاملے کی کھوج کریں گے جو دہائیوں سے حل طلب ہے، ایک ایسی کہانی جو سرد پہاڑوں کی گہرائیوں میں دفن ہے اور جس کے سوالات آج بھی فضا میں گونج رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈیاٹلاف پاس انسیڈنٹ کی، ایک ایسا واقعہ جہاں حقیقت اور افسانہ آپس میں مل کر ایک خوفناک داستان بناتے ہیں۔ یہ 1959 کی سرد رات تھی جب سوویت یونین کے اورال پہاڑوں میں 9 نوجوانوں کی زندگی کا چراغ بجھ گیا، ایک ایسا راز جو آج بھی دنیا بھر کے ماہرین کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ فروری 1959 کی بات ہے۔ سوویت یونین کے یورال پہاڑوں میں 10 نوجوان کوہ پیماؤں کا ایک گروپ، جس کی قیادت ایگور دیاٹلاف کر رہے تھے، ایک چیلنجنگ مہم پر نکلا۔ یہ سب یورال پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے تجربہ کار اسکیئرز اور کوہ پیما تھے جو سرد موسم میں مہم جوئی کے عادی تھے۔ ان کا مقصد اوٹوٹن پہاڑ کی چوٹی سر کرنا تھا، جو اس وقت کی شدید سردیوں میں ایک بہادری کا کام سمجھا جاتا تھا۔ مگر افسوس، ان میں سے صرف ایک شخص، یوری یودین، بیماری کے باعث راستے سے واپس لوٹ آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اسے ایک ایسی ہولناک موت سے بچا لے گا جو اس کے باقی 9 ساتھیوں کا مقدر بننے والی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آخری بار 28 جنوری کو دیکھا جب وہ وزائی نمی گاؤں سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان 9 کوہ پیماؤں کی دنیا سے ہر رابطہ منقطع ہو گیا۔ 1 فروری کی شام انہوں نے خولات سیاخل نامی پہاڑ کی ڈھلوان پر اپنا آخری کیمپ لگایا، جس کا مقامی منسی زبان میں مطلب ہے مردہ پہاڑ۔ اگلے کئی دن تک ان کی کوئی خبر نہ ملی، جس پر تشویش بڑھتی گئی اور ایک بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی گئی۔ 26 فروری کو تلاشی ٹیم کو ان کا خیمہ ملا، مگر یہ خیمہ کسی عام انداز میں نہیں بلکہ اندر سے پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے خوف کے عالم میں اسے کاٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ ان کے تمام ساز و سامان، خوراک اور گرم کپڑے خیمے کے اندر ہی پڑے تھے، جبکہ کوہ پیما غائب تھے۔ خیمے کے باہر ننگے پاؤں یا صرف جرابوں میں قدموں کے نشانات تھے، جو برف میں آدھے کلومیٹر تک جاتے تھے اور پھر اچانک غائب ہو جاتے تھے۔ یہ کیا تھا جس نے انہیں سردی اور برف میں آدھے کپڑوں میں اپنے خیمے سے باہر بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ تلاشی کے دوران سب سے پہلے 2 لاشیں ایک دیودار کے درخت کے قریب ملیں، آدھی برہنہ، اور ان کے ہاتھوں پر چوٹوں کے نشانات تھے، جیسے انہوں نے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ درخت کی شاخیں 10 سے 15 فیٹ کی اونچائی تک ٹوٹی ہوئی تھیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کسی نے وہاں چڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگلے کچھ دنوں میں مزید 3 لاشیں ملیں جو خیمے کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر شدید چوٹ تھی، جبکہ دوسرے کے جسم پر اندرونی چوٹیں تھیں، مگر کوئی بیرونی زخم نہیں تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان لاشوں پر بیرونی زخم نہ ہونے کے باوجود اندرونی چوٹیں ایسی تھیں جیسے انہیں کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہو یا کسی بڑے دباؤ کا شکار ہوئے ہوں۔ 2 ماہ بعد ایک گہری کھائی سے باقی 4 لاشیں ملیں جو برف میں دبی ہوئی تھیں۔ ان لاشوں کی حالت سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ ایک کی زبان غائب تھی، آنکھیں نہیں تھیں اور کچھ کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ ایک اور حیران کن بات یہ کہ کچھ کپڑوں پر تاب کری کے آثار بھی پائے گئے، جس نے اس معمے کو مزید گہرا کر دیا۔ اس ہولناک واقعے کے بعد کئی تحقیقات ہوئیں اور بے شمار نظریات سامنے آئے۔ سرکاری رپورٹ نے اسے ایک زبردست قدرتی قوت سے ہونے والی موت قرار دیا، مگر یہ جواب کسی کو مطمئن نہ کر سکا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک برفانی توڑے ایولانچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے،
मगर ये नजरिया कई सवालात को जन्म देता है। पहाड़ की ढलान इतनी शदीद नहीं थी कि बर्फानी तोड़ा आए और तजुर्बाकार कोह पैमाओं को इसका अंदाजा हो जाता। एक और हैरान कुन नजरिया इंफ्रासाउंड का है, जिसके मुताबिक हवा की मखसूस लहरों ने ऐसी कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज पैदा की होगी जिसने कोह पैमाओं में खौफ, घबराहट और बेतरतीब रवैया पैदा कर दिया होगा। कुछ का कहना है कि शदीद सर्दी की वजह से पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग हुई होगी, जहां हाइपोथर्मिया के आखिरी मरहलों में जिस्म को गर्मी का एहसास होता है और लोग कपड़े उतार देते हैं। जबकि सबसे ज्यादा पुरस्रार नजरिया ये है कि इसमें किसी फौजी तजर्बे या नामालूम ताकत का हाथ था। आसमान में देखे जाने वाले चमकते हुए गोले, कपड़ों पर तबाकारी के आसार और लाशों पर मिलने वाले गैर मामूली जख्म, ये सब एक गहरी साजिश या किसी गैर इंसानी मुदाखलत की तरफ इशारा करते हैं, जिसे सोवियत हुकूमत ने छुपाने की कोशिश। इस वाक़ये को दहाइयों गुजर चुके हैं, मगर ये आज भी एक हल तलब मसला है। कोई भी नज़रिया तमाम हक़ाइक़ की मुकम्मल वजाहत नहीं कर पाता। खैमे का अंदर से कटा होना, जिस्मों पर अजीबो गरीब जख्म, नंगे पाँव के निशानात जो कहीं गायब हो गए और फिर कुछ कपड़ों पर तबकारी का पाया जाना, ये सब ऐसे टुकड़े हैं जो किसी एक पहेली में फिट नहीं होते। सोवियत हुक्काम की जानिब से केस को जल्द अज जल्द बंद कर देना भी शुकों को शुबहात को जन्म देता है कि शायद वो कुछ छुपा रहे थे। क्या वाकई ये कोई कुदरती आफत थी या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत थी जिसे इंसान अभी तक समझ नहीं पाया? डायातलॉव पास इंसिडेंट आज भी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्रार वाकयात में से एक है। 9 जानें एक ही रात में कैसे खत्म हो गईं, किस खौफ ने उन्हें अपने खैमे से निकालकर मौत के मुंह में धकेल दिया। ये सवालात आज भी सर्द उराल पहाड़ों की हवाओं में गूंज रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, इन 9 कोह पैमाओं के साथ इस खौफनाक रात को क्या हुआ होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से दिलचस्पी हुई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मज़ीद ऐसे पुरस्रार राजों की खोज हमारे साथ कर सकें। ये 1959 की एक अलमानाक रात थी, जब यूराल के बर्फीले पहाड़ों में 9 कोह पैमाओं की जिंदगी एक गहरी, नाकाबिले फ़हम पुरस्रारियत में गुम हो गई। उनकी मौत का सबब आज भी एक खुली किताब का अधूरा बाब है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये कोई हादसा था या कुछ और? अगर आपको असरार पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस रात पहाड़ों ने जो राज छुपाए वो शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ सकें।